اگر پاکستانی فلمی کامیڈی کا ایک ہی نام لیا جائے تو وہ لہری ہیں۔ لہری نے ثابت کیا کہ شائستہ مزاح بھی دل جیت سکتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ اور برجستہ مکالمے آج بھی ناظرین کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لہری صرف کامیڈین نہیں بلکہ پاکستانی فلمی تاریخ کا ایک روشن باب تھے۔ ان کی اداکاری نے مزاح کو وقار، نفاست اور نئی پہچان دی۔ پاکستانی فلمی صنعت میں جب بھی اعلیٰ درجے کی کامیڈی کا ذکر ہوتا ہے تو لہری کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی تھا، مگر دنیا انہیں لہری کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے اپنی منفرد اداکاری، سادہ مگر بامعنی مزاح اور شاندار مکالمہ گوئی سے لاکھوں دل جیتے۔ تقریباً 4 دہائیوں پر محیط فلمی سفر میں انہوں نے 225 سے زائد فلموں میں کام کیا اور 12 نگار ایوارڈ حاصل کیے، جو ان کی غیر معمولی کامیابی کا ثبوت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر ہسٹری انفولڈ سے۔ سفیر اللہ صدیقی لہری 2 جنوری 1929 کو برطانوی ہندوستان کے شہر کانپور میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ ابتدائی زندگی میں انہوں نے محکمہ جنگلات میں اسٹینوٹائپسٹ کے طور پر کام کیا اور شام کے وقت حوضی کی شیاء بیچ کر گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے۔ ان کی تعلیم اسلامیہ کالج کراچی سے انٹرمیڈیٹ تک رہی۔ فن کی دنیا میں ان کا سفر ریڈیو اور اسٹیج سے شروع ہوا۔ انہوں نے اپنے منفرد انداز سے لوگوں کو متاثر کیا۔ 1956 میں ان کی پہلی فلم انوکھی ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں انہوں نے اپنا اسٹیج نیم لہری اختیار کیا، جو بعد میں ان کی شناخت بن گیا۔ اس وقت فلمی صنعت میں یعقوب، آصف جاہ نذر اور منور ظریف جیسے مزاحیہ اداکار موجود تھے، لیکن لہری نے اپنی محنت، لگن اور منفرد طرز اداکاری سے جلدی اپنی جگہ بنائی۔ ان کا مزاح کبھی بازاری یا بھدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک مونوٹون آواز میں باریک لطیفے اور برجستہ جملے کہتے تھے جو سامعین کے دل میں اتر جاتے تھے۔ ان کے مکالموں میں ایک خاص قسم کی شائستگی اور ذہانت ہوتی تھی جو انہیں دوسرے مزاحیہ اداکاروں سے ممتاز کرتی تھی۔ لہری کا فلمی سفر تقریباً 3 دہائیوں پر محیط رہا۔ انہوں نے تقریباً 225 فلموں میں کام کیا، جن میں زیادہ تر اردو فلمیں تھیں، جبکہ چند پنجابی فلمیں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے ویر مراد، محمد علی، کمال، ندیم اور دیگر بڑے ہیروز کے ساتھ کام کیا، اور تقریباً ہر فلم میں ان کا کردار فلم کی کامیابی کا ایک اہم حصہ بنتا تھا۔ ان کی مشہور فلموں میں کنیز، نئی لیلا، نیا مجنوں، انجمن، ضمیر، آگ، سائیکا، دل لگی، تم ملے، پیار ملا، بہادر، نوکر، دھنک شامل ہیں۔ خاص طور پر فلم اشارہ میں انہوں نے ایک گانے میں 5 مختلف کردار ادا کیے جو ان کی صلاحیتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے 12 نگار ایوارڈ حاصل کیے۔ 1996 میں حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ بینظیر بھٹو نے ان کی مالی مدد کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جو انہیں آخری وقت تک ملتا رہا۔ 1985 میں بیرون ملک فلم کی شوٹنگ کے دوران انہیں فالج کا حملہ ہوا۔ اس کے بعد ان کی صحت خراب ہوتی گئی اور وہ فلمی دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ ان کی آخری فلم دھنک 1986 میں ریلیز ہوئی۔ وہ ٹیلی ویژن پہ نظر آتے رہے اور اخبارات میں مزاحیہ کالم بھی لکھتے تھے۔ 13 ستمبر 2012 کو طویل علالہ کے بعد کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 83 سال تھی۔ لہری صرف ایک اداکار نہیں تھے بلکہ ایک دور کی علامت تھے۔ ان کے مزاح میں شائستگی تھی، ان کے جملوں میں ذہانت تھی اور ان کے انداز میں ایک ایسی نزاکت تھی جو آج کے دور میں شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ کب خاموش رہنا ہے اور کب بولنا ہے۔ ان کی اداکاری میں کبھی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عمر کے لوگ انہیں پسند کرتے تھے۔ جب ہم پرانی پاکستانی فلموں کو دیکھتے ہیں تو لہری کا نام ضرور سامنے آتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ، ان کا خاص لہجہ اور ان کے برجستہ مکالمے اب بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔
وہ ایک ایسے فنکار تھے جنہوں نے ہنسی کو فن کا درجہ دیا اور پاکستانی سنیما کو ایک نیا رنگ دیا۔ ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ان کے حقیقی فن کبھی مر نہیں سکتا۔ لہری کی ہنسی آج بھی ہمارے دلوں میں گونجتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کی تلخیوں کے باوجود مسکرانا ممکن ہے۔ لہری کے مکالمے بالکل ویسے نہیں ہیں جیسے جدید فلموں یا ٹی وی شوز کے وائرل ڈائلاگس ہوتے ہیں۔ ان کا مزہ ایک لائن کے شعار پر نہیں بلکہ انداز بیان پر قائم تھا۔ وہ زیادہ تر سیدھا چہرہ رکھ کر ایک جیسی آواز میں بولتے تھے۔ جملے عام طور پر برجستہ ہوتے تھے، اسکرپٹ سے ہٹ کر بھی کہہ دیتے تھے۔ ان کے مقابلوں میں کبھی زور زور سے چیخنا یا جسمانی حرکات نہیں ہوتی تھیں، صرف الفاظ، آواز کا انداز ہنسی پیدا کرتا تھا، یعنی خاموش اور چھپی ہوئی مزاح۔ سیٹ پر وہ اکثر اسسٹنٹ سے پوچھتے ہماری اسٹارٹ کی لائن کیا ہے، پھر وہ پورا سین یاد کر کے اپنے انداز میں ادا کر دیتے۔ کبھی خان نے بتایا کہ ایک فلم فلاپ ہونے کے بعد جب انہوں نے پیسے دینے کی کوشش کی تو لہری نے کہا آپ بہت اچھے ہیں، کبھی آئندہ مجھے 5,000 کم دیجیے گا۔ لہری کے مشہور مکالمے کوئی لمبی فہرست نہیں بناتے کیونکہ ان کا فن ایک جملے کی یادگار پر نہیں بلکہ پورے کردار انداز پر تھا۔ وہ بولتے تھے تو لوگ ہنستے تھے، لیکن بعد میں وہ جملہ الگ سے یاد نہیں رہتا تھا، صرف اس کا چہرہ اور آواز یاد رہتی تھی۔ لہری پاکستانی سنیما کے ان چند مزاحیہ اداکاروں میں سے ہیں جن کا فن صرف ہنسانے تک محدود نہیں رہا بلکہ ایک مکمل انداز بیاں اور فلسفہ مزاح بن گیا۔ ان کا مزاج آج بھی اس لیے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس دور کی عام کامیڈی سے بالکل مختلف تھا۔ ڈیڈ پین، مونوٹون ڈیلیوری، لہری کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا سیدھا چہرہ اور ایک جیسی آواز تھی۔ وہ نہ بڑی بڑی آنکھوں پھڑکتے، وہ نہ جسمانی حرکات کرتے اور نہ ہی زور سے چیختے تھے۔ ایک نرم قدرے ناک میں بولنے والی آواز میں جملہ کہتے اور خاموش ہو جاتے۔ سامعین پہلے لمحے میں سوچتے رہ جاتے، پھر اچانک ہنسی آتی یا تاخیر سے آنے والی ہنسی ان کے مزاح کی پہچان بن گئی۔ اس لیے ناقدین انہیں ایسا مزاح نگار کہتے ہیں جو چپکے سے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ برجستہ جملے بولتے تھے۔ لہری اسکرپٹ کے غلام نہیں تھے، سیٹ پر اکثر وہ فل بدی جملے کہہ دیتے تھے۔ یہ صلاحیت انہیں دوسرے مزاحیہ اداکاروں سے الگ کرتی تھی۔ ان کے بہت سے یادگار جملے اصل میں لکھی ڈائلاگ نہیں بلکہ موقع پر پیدا ہونے والے ہوتے تھے۔ ان کے مزاح میں شائستگی اور ڈیسنسی تھی۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں فلموں میں مزاح اکثر بھدا، زبردستی کا یا فوش ہوتا جا رہا تھا۔ لہری نے اس رجحان کے بالکل برعکس اپنا کام کیا۔ ان کے مزاح میں بازاری پن نہیں تھا، عورتوں پر سستے لطیفے نہیں تھے، جسمانی حرکات سے کام نہیں لیا جاتا تھا، اور شرافت کے اندر سے مزاح نکالتے تھے۔ ایک مشہور مثال میں انہوں نے نٹ کے کتے کے بارے میں کہا، یہ مچھر اور مکھی تو نہیں مارے گا لیکن شرافت کے جراثیم ضرور مار دے گا۔ یہ جملہ آج بھی ان کے طرز مزاح کی بہترین مثال سمجھا جاتا یہ جملہ آج بھی ان کے طرز مزاح کی بہترین مثال سمجھا جاتا ہے۔ کردار کی نوعیت، سائیڈ کک مگر لازمی۔ لہری کبھی ہیرو نہیں بنے، وہ ہمیشہ سائیڈ رول میں ہوتے تھے، لیکن ایسا سائیڈ رول کہ ان کے بغیر فلم ادھوری لگتی۔ ویر مراد، محمد علی، کمال، ندیم جیسے فلموں میں ان کا وجود فلموں کو مکمل کرتا تھا۔ وہ کہانی کو روکتے نہیں تھے بلکہ اس میں رنگ بھر دیتے تھے۔ روایتی سٹیج مزاح، لہری زیادہ جدید اور باریک مزاح پیدا کرتے تھے۔ لہری نے ثابت کیا مزاح کے لیے شور کی ضرورت نہیں، صرف درست وقت پر درست لفظ کافی ہوتے ہیں۔ لہری کے انداز نے بعد کے کئی فنکاروں کو متاثر کیا۔ معین اختر نے خود اعتراف کیا انہوں نے لہری سے بہت کچھ سیکھا۔ آج بھی جب کوئی اداکار سنجیدہ چہرے سے مزاح کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں لہری والا انداز ہے۔ لہری کا مزاح زور کا نہیں، زیر کا تھا۔ وہ سامعین کو زبردستی نہیں ہنساتے تھے بلکہ انہیں سوچنے پر مجبور کرتے تھے، اور سوچتے سوچتے ہنسی آ جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا فن وقت کے ساتھ ماند نہیں پڑا۔ لہری، ننا رنگیلا، منور ظریف، پاکستانی فلمی صنعت کے سنہری دور میں یہ چار نام مزاح کے مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا منفرد انداز تھا، اس لیے ان کا موازنہ کون بہتر تھا سے زیادہ کون سی قسم کا مزاح
कत्ताता के तौर पर दुरुस्त है। लहरी, शाइस्ता, बरीक डेड पेन, सीधा चेहरा और मोनोट्यून, जोर से नहीं हंसाते थे बल्कि खामोशी से अंदर तक उतरने वाला मज़ा पैदा करते थे। जिस्मानी हरकत कम से कम, आवाज़ एक जैसी, जुमले बर्जिश था। इनका मज़ा डिसेंसी और ज़ियानत पर मबनी था। ज़्यादातर उर्दू फिल्मों में सैड किक के तौर पर काम किया। 12 निगारेवाड़ कार्ड इनके नाम हैं। वो सामीन को सोचने पर मजबूर करते थे, फिर हंसी आती थी। मुनव्वर, पोकर फेस, बेहतरीन टाइमिंग, डांस और फर्क मकाल में कम उम्री में ही फन के रूज पर पहुंचे और 36 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो पोकर फेस कॉमेडी के बानी समझे जाते हैं। चेहरा सजीदा रखकर ऐसे जुमले कहते कि लोग लोटपोट हो जाते। डांस में भी उनका अपना मुनफरद अंदाज था। बाद में गोविंदा और उमर शरीफ ने इनसे मुतासर होकर काम किया। रंगीला के साथ उनकी जोड़ी लॉरल एंड हार्डी जैसी मशहूर हुई। बहुत से लोग उन्हें पाकिस्तानी मज़ाक का माउंट एवरेस्ट कहते हैं। कम वक्त में सबसे ज़्यादा छोड़ने वाला फनकार रंगीला, रस्मानी, अब्सर्ड, स्लीप स्टिक और बेतकल्लफ। बड़ा सर, छोटा जिस्म और अजीब व गरीब आवाज़ उनका हथियार थी। वो जीन जुमलों से कम जिस्मानी हरकत, चेहरे की बनावट और गैर मामूली रवैये से हंसाते थे। अदाकार के साथ साथ हिदायतकार, प्रोड्यूसर और गुलकार भी थे। सबसे तवील कैरियर, 550 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। मुनव्वर के साथ इनकी जोड़ी आज भी याद की जाती है। वो अवामी और बेतकल्लफ मज़ाक के बादशाह थे। इनका मज़ाक कभी भी शाइस्ता नहीं था लेकिन बहुत मकबूल था। नन्ना, रफ़ी खावर, मासूम, बचगाना और फितरी, इनका चेहरा ही हंसी पैदा कर देता था। मासूमियत इनके मज़ाक की बुनियाद थी। टीवी ड्रामा अरफनून में कमाल अहमद रिजवी के साथ इनकी जोड़ी बहुत मशहूर हुई। फिल्मों में अली जाद के साथ बहुत जोड़ी बनी। वो ज़्यादातर सादा मगर दिल को छू लेने वाला मज़ाक पैदा करते थे। ना कि तेज या चुभने वाला। ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल के बाद 43 साल की उम्र में खुदकशी की। वो दिलवाला मजाक करते थे। हंसी के साथ थोड़ी सी हमदर्दी भी शामिल थी। लहरी शाइस्तगी और ज़ियानत के बादशाह हैं। मुनव्वर टाइमिंग और फितरी सलाहियत के बादशाह। रंगीला जिस्मानी और बेतकल्लफ मजाक के बादशाह। नन्ना मासूमियत और सादगी के बादशाह थे। चारों का अपना अपना रंग था और चारों ने अपने दौर के सामीन को मुख्तलिफ तरीकों से हंसाया। इनमें से किसी एक को बेहतरीन करार देना मुश्किल है क्योंकि हर एक ने मजाक की एक अलग जबान ईजाद की। लहरी पाकिस्तानी मजाक का बेमिसाल बादशाह था। याद है कि कुछ फनकार सिर्फ लोगों को हंसाते हैं मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो नस्लों के चेहरों पर मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं। लहरी इन अजीम फनकारों में से एक थे। पाकिस्तानी फिल्मी सनत में अगर मज़ाही अदाकारी का जिक्र हो तो सबसे रोशन नाम लहरी का सामने आता है। उन्होंने अपनी शाइस्ता मज़ाह, मुनफरद अंदाज़ गुफ्तगू और कुदरती अदाकारी से साबित किया कि कॉमेडियन होना सिर्फ मजाक करना नहीं बल्कि एक मुकम्मल फ़न है। लहरी ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त कदम रखा जब मज़ाक ज़्यादातर बुलंद आवाज़, शोर शराबे और मुबालगा आराई पर मबनी होता था, लेकिन लहरी ने इस रवायत को बदल लिया। उनकी कॉमेडी ने शाइस्तगी, ज़ियानत, बर्जस्तगी और नफासत नुमायाँ थी। वो बगैर अखलाकी जुमलों और गैर ज़रूरी हरकत के सिर्फ अपने तसरात, मुकालमों और बॉडी लैंग्वेज से नाज़रीन को हंसा देते थे। लहरी की कामयाबी अचानक नहीं मिली बल्कि मुसलसल मेहनत, मशक और मुनफरद सलाहियत का नतीजा थी। उनकी कामयाबी की चंद बड़ी वजूहात थी। कुदरती हकीकत के करीब अदाकारी, बेहतरीन मुकालमा अदा करने की सलाहियत, चेहरे के तसरात से मज़ाक पैदा करना, हर किरदार में डल जाने की गैर मामूली सलाहियत, साफ सुथरी और ख़ानदानी कॉमेडी। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और कई दहाइयों तक पाकिस्तानी सिनेमा के मकबूल तरीन मज़ाहिया अदाकार रहे। लहरी दूसरों से क्यों मुख्तलिफ थे? लहरी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि सिर्फ लतीफ़े नहीं सुनाते थे बल्कि किरदार को जिंदा कर देते थे। उनके मज़ाक में शाइस्तगी, ज़ियानत, माशरती मुशाहदा था, जज्बात भी थे और मज़ा भी। वो कभी गैर अखलाकी या बाजारी मज़ाक का सहारा नहीं लेते थे। यही वजह है कि उनकी कॉमेडी आज भी पुरानी महसूस नहीं होती।
लहरी ने पाकिस्तानी फिल्मी सनत को यह सबक दिया कि बेहतरीन मज़ाह वही है जो ख़ानदान के हर फर्द के साथ बैठकर देखा जाए। उन्होंने अपने फ़न से यह साबित किया कि कॉमेडियन भी फिल्म का सबसे यादगार किरदार बन जाता है। इनकी अदाकारी में ऐसी सादगी और सच्चाई थी जो हर उम्र के नाज़रीन को अपनी तरफ खींच लेती थी। कुछ नाक़दीन का ख्याल है कि लहरी को उनकी गैर मामूली सलाहियत के मुताबिक बैन अवी सतह पर वो शोहरत नहीं मिल सकी जिसके वो मुस्तहिक थे। इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तानी फिल्मी सनत के महदूद वसाइल और आलमी सतह पर मुनासिब तशहीर का न होना था। इसके बावजूद पाकिस्तान में उनका मुकाम आज भी मज़ाहिया अदाकारी के आलाती मेयार के तौर पर तस्लीम किया जाता है। वक्त गुजर जाता है मगर ऐसे फनकार अपनी अदाकारी, किरदार और यादगार लम्हों के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आज भी अगर मेयारी मज़ाक की बात हो तो लहरी का नाम एहतराम से लिया जाता है और शायद आने वाली नस्लें भी उन्हें पाकिस्तानी कॉमेडी का हकीकी बादशाह करार देती रहेंगी। लहरी का फ़न पकड़ गुजरने के साथ पुराना नहीं हुआ बल्कि मज़ीद कीमती महसूस होता है। आज भी इनकी फिल्में और किरदार नई नस्ल को ये सबक देते हैं कि बेहतरीन मज़ाक वो है जो शायस्ती, ज़ियानत और इंसान दोस्ती के साथ पेश किया जाए। लहरी चले गए मगर इनकी मुस्कुराहट आज भी जिंदा है। अजीम फनकार कभी नहीं मरते, वो अपने फ़न में हमेशा जिंदा रहते हैं। पाकिस्तानी कॉमेडी का स्नेही दौर लहरी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। लहरी ने हंसी को एक बावकार फ़न में तब्दील किया। जब तक पाकिस्तानी फिल्मों का जिक्र होगा, लहरी का नाम इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता रहेगा।